امام حسین علیہ السلام کا قافلہ 28 رجب 60 ہجری کو مدینے سے روانہ ہوا اور 4 شعبان کو مکے پہنچا۔ امام ابھی تک اس فیصلے پر نہیں پہنچے تھے کہ انہیں کہاں قیام کرنا ہے۔ اس وقت کے لیے آپ نے کم سے کم ذی الحج تک مکے میں قیام اور حج کرنے کا فیصلہ کیا۔ عراق میں کوفہ کے لوگوں نے یہ سنا کہ مدینے میں کیا ہوا ہے۔ کوفہ شیعوں کا ایک اہم مرکز تھا۔ وہاں کے شیعوں کو معاویہ کے تحت طویل عرصے تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں یزید کے ماتحت اس سے بھی زیادہ تکلیفوں کا اندیشہ تھا۔ انہیں لگا کہ آہستہ آہستہ اسلام ان 2 آدمیوں کے اقتدار اور شان و شوکت کے لالچ سے مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ وہ حضور کی تعلیمات کے تحفظ کے لیے بے چین تھے۔ انہیں ایک ایسے امام کی ضرورت تھی جو تفسیر قرآن کی تعلیم دے اور ان سے رسول اکرم کے صحیح اقوال اور احادیث بیان کرے۔ انہوں نے سلیمان ابن سوٹ کے گھر میں ایک اجلاس کیا اور فیصلہ کیا کہ امام حسین کو دعوت نامہ بھیجنے کے لیے خط لکھیں۔ اس خط میں انہوں نے لکھا، ہم آپ کو کوفہ آنے کی دعوت دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی رہنمائی کرنے والا امام نہیں ہے۔ آپ کے ذریعے اللہ ہمیں حق کی راہ پر متحد کرے گا۔ ایک قاصد یہ خط مکہ لے کر روانہ ہوا اور امام حسین علیہ السلام کو دیا۔ کچھ دن کے بعد کوفہ کے لوگوں نے ایک سفیر خصوصی قاصد کو بھیجا تاکہ امام کو کوفہ آنے پر راضی کریں۔ اس کا نام قیس ابن مساہر تھا۔ وہاں کوفہ کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام تک سینکڑوں خطوط اور متعدد خصوصی سفیروں کو بھیجا۔ کوفہ کا گورنر نعمان ابن بشیر نامی ایک شخص تھا۔ اگرچہ وہ معاویہ یزید کا پیروکار تھا لیکن وہ فطری طور پر ایک ظالم آدمی نہیں تھا۔ کوفہ کے لوگوں کا خیال تھا کہ کوفہ میں امام محفوظ رہیں گے۔ جب امام حسین علیہ السلام کو کوفہ کی طرف سے بہت ساری درخواستیں اور پیغامات موصول ہوئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت مسلم کو اپنے سفیر کی حیثیت سے کوفہ بھیجیں تاکہ وہ وہاں کے حالات کا مطالعہ کریں اور امام کو اطلاع دیں۔ امام صرف اس صورت میں جاتے جب کوفہ کے لوگوں، امام کے ساتھیوں یا کنبے کے لیے کوئی خطرہ نہ ہوتا۔ امام نے کوفہ کے لوگوں کے نام ایک خط لکھ کر حضرت مسلم کو دیا۔ اس خط میں امام نے کہا، میں اپنے بھائی اور اپنے خاندان کے ایک انتہائی معتبر شخص مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا ہوں تاکہ مجھے آپ کے معاملات کے بارے میں اطلاع دے۔ اگر اس کی خبر آپ کے لکھنے والے خطوط سے مماثلت رکھے گی تو میں جلد ہی آپ کے ساتھ ہوں گا۔ آپ کو اس حقیقت سے باخبر ہونا چاہیے کہ امام صرف وہ ہے جو اللہ کی کتاب کی پیروی کرتا ہے اور انصاف، دیانت اور سچائی کے ساتھ تمام معاملات اور امور میں اللہ کی خدمت کرتا ہے۔ مسلم ابن عقیل کون تھے؟ وہ عقیل ابن ابو طالب کے بیٹے تھے، ایک مشہور جنگجو تھے۔ انہوں نے دوسری والدہ کے ذریعے امام کی بہن رقیہ بنت علی سے شادی کی۔ ہم ان کے 4 بچوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ عبداللہ کی عمر تقریباً 15 سال، محمد جو 10 سال کے قریب، ابراہیم جو 8 اور رقیہ جو صرف 5 یا 6 برس کی تھی۔ یہ تمام بچے اپنے والدین کے ساتھ سفر کر کے مکے میں موجود تھے۔ جب حضرت مسلم سفر کی تیاری کر رہے تھے، امام حسین علیہ السلام ان کے پاس گئے اور کہا، مسلم، پوری دنیا جانتی ہے کہ آپ بہادر جنگجوؤں میں سے ایک ہیں۔
یہ ممکن ہے کہ کوفے میں آپ کو دیکھ کر کچھ لوگ یہ سوچیں کہ ہمارا ارادہ یزید سے لڑنا ہے۔ آپ اپنے دونوں بیٹے محمد اور ابراہیم کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ جب وہ آپ کو ایسے چھوٹے بچوں کے ساتھ دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ ہمارے ارادے پرامن ہیں۔ حضرت مسلم اور ان کے 2 بیٹوں نے سب کو الوداع کہا اور مکے چلے گئے۔ گرمی کی تپش میں صحرا کے راستے ان کا سفر بہت مشکل تھا۔ وہ ذوالقعدہ کے اختتام کی طرف کوفہ پہنچے۔ انہیں کوفہ کے لوگوں نے خوب پذیرائی دی۔ بہت جلد 18,000 سے زیادہ افراد حضرت مسلم کے سامنے حاضر ہوئے اور امام حسین علیہ السلام سے بطور امام ان کی بیعت کا وعدہ کیا۔ حضرت مسلم نے امام حسین علیہ السلام کو اطلاع دی کہ کوفہ کے اکثر لوگ انہیں اپنا امام ماننے کے لیے تیار ہیں اور مشورہ دیا کہ امام کوفہ کی طرف بڑھیں۔ کوفہ کے لوگوں میں یزید کے ذریعے متعدد جاسوس ملازم تھے جنہوں نے یزید کو براہ راست اطلاع دی۔ جب یزید نے ان سے امام حسین علیہ السلام کی دعوت اور حضرت مسلم کے کوفہ آمد کی خبر سنی تو وہ غصے سے بھر گیا۔ اس نے بصرہ میں اپنے گورنر عبداللہ ابن زیاد کو پیغام بھیجا کہ کوفہ جائیں اور نعمان ابن بشیر کا منصب سنبھالیں۔ ابن زیاد کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ مسلم کو گرفتار کریں اور اسے مار ڈالیں اور کوفہ میں شیعوں کو دبانے کے لیے جو بھی ضروری بنتا ہے وہ کریں۔ ابن زیاد ایک ظالم اور بے انصاف آدمی تھا۔ وہ 2 ذی الحجہ کی شام کوفہ پہنچا۔ وہ امام حسین علیہ السلام کا بھیس بدل کر کوفہ میں داخل ہوا اور لوگوں نے اسے امام حسین علیہ السلام سمجھ کر استقبال کیا۔ اس نے پہلے یزید کے گورنر کی حیثیت سے اپنی تقرری کا اعلان کیا۔ بعد اس نے دھمکی دی کہ جو بھی حکومت کے خلاف کسی بھی سرگرمی میں ملوث ہوا اسے فوری سزائے موت دی جائے گی، اور ان کو حکم دیا کہ وہ حضرت مسلم کو اس کے حوالے کر دیں۔ ابن زیاد نے کوفہ میں اس طرح پہرا لگایا کہ کوئی بھی شخص گورنر کی اجازت کے بغیر شہر کے اندر اور باہر نہیں جا سکتا تھا۔ اس وقت حضرت مسلم مختار کے ساتھ قیام پذیر تھے۔ شیعہ برادری کے ایک اور سرکردہ ہانی بن عروہ کے دعوت پر مسلم کے گھر چلے گئے۔ یہ کام چھپ چھپ کر کیا گیا تھا اور سوائے چند لوگوں کے کوئی نہیں جانتا تھا کہ حضرت مسلم کہاں ہیں۔ ایک جاسوس کے ذریعے جو شیعہ ہونے کا بہانہ کرتا تھا، ابن زیاد کو پتہ چلا کہ حضرت مسلم کہاں ہیں۔ ہانی کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا گیا۔ مسلم اپنے دوستوں کی جان کو خطرے میں ڈالنے کے خواہاں نہیں تھے، چنانچہ وہ اپنے دونوں بیٹوں کے ہمراہ ہانی کے گھر سے چلے گئے۔ مسلم نے قاضی شریب کے ساتھ بچوں کو چھوڑا اور صحرا کی طرف روانہ ہوئے کہ کوشش کریں کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس واپس پہنچے تاکہ انہیں کوفہ نہ جانے سے خبردار کریں۔ یہ ذی الحجہ کا 7واں دن تھا۔ سارا دن اور اگلے دن حضرت مسلم نے شہر سے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ سپاہیوں نے تمام راستوں کو بند اور سخت نگہداشت میں رکھا ہوا تھا۔ 8ویں ذی الحجہ شام کو بھوکے اور تھکے ہوئے مسلم شہر کے مضافات میں واقع ایک مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک خاتون نے دروازہ کھولا۔ حضرت مسلم نے اپنی پیاس بجھانے کے لیے تھوڑے سے پانی کی درخواست کی۔ خاتون نے انہیں پانی دیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ وہ کون ہے تو اس نے انہیں اندر مدعو کیا
اور رات کے لیے پناہ دینے کی پیشکش کی۔ اس خاتون کو توآ کہا جاتا تھا۔ اس نے حضرت مسلم کو کچھ کھانا اور پانی دیا اور انہیں ایک کمرے میں لے گئی جہاں وہ رات گزار سکیں۔ اسی رات اس کا بیٹا گھر آیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ ابن زیاد جس شخص کی تلاش کر رہا ہے وہ اس کی والدہ کے گھر میں ہے، تو اسے لگا کہ اگر اس نے حضرت مسلم کو گرفتار کروا دیا تو اسے گورنری سے بدلے میں پیسے ملیں گے۔ اپنی والدہ کو اطلاع کیے بغیر وہ رات کے اندھیرے میں گھر سے فرار ہو گیا اور اس کی اطلاع ابن زیاد کی فوج کے ایک سپہ سالار کو دے دی۔ اگلی صبح سویرے 500 فوجیوں نے توآ کے گھر کا گھیراؤ کیا اور حضرت مسلم کو ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا۔ حضرت مسلم اپنی تلوار تھام کر باہر آئے۔ 3 بار مسلم نے دشمن کو بھگایا، 2 بار ابن زیاد کو مدد بھیجنی پڑی۔ جب حضرت مسلم لڑ رہے تھے کچھ سپاہی چھتوں پر چڑھ گئے اور ان پر پتھر پھینکنے اور مشعلیں روشن کی۔ دوسروں نے حضرت مسلم کی راہ میں خندق کھود کر انہیں گھاس سے ڈھانپ لیا۔ اگرچہ مسلم بری طرح سے زخمی اور مکمل طور پر تھک چکے تھے مگر لڑتے رہے۔ 50 سے زیادہ فوجی ان پر پل پڑے اور انہیں زنجیروں سے باندھ دیا اور انہیں ابن زیاد کی عدالت میں گھسیٹا گیا۔ ابن زیاد نے حضرت مسلم کو بتایا کہ وہ مارے جائیں گے اور ان سے پوچھا کہ کیا ان کی کوئی آخری خواہش ہے۔ حضرت مسلم نے فرمایا، میرا ایک قرض ہے جو اپنی تلوار اور اسلحہ فروخت کر کے ادا کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات میں چاہتا ہوں کہ میرے جسم کو مناسب تدفین دی جائے۔ تیسرا، میں امام حسین علیہ السلام کو ایک پیغام بھیجنا چاہتا ہوں جس میں انہیں کوفہ نہ آنے کا مشورہ ہے۔ ابن زیاد نے پہلی درخواست پر اتفاق کیا لیکن دوسری اور تیسری درخواست کے بارے میں کچھ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ انہیں محل کی چھت پر لے جایا جائے اور ان کو قتل کر کے ان کی لاش کو زمین پر پھینک دیا جائے۔ حضرت مسلم کو سیڑھیوں پر جب گھسیٹا جا رہا تھا تو وہ پرسکون تھے۔ وہ آخری سانس تک اللہ اکبر کی تلاوت کر رہے تھے۔ پھر ایک لمحے بعد خاموشی ہو گئی۔ جب حضرت مسلم کا جسم زمین پر پھینکا گیا، حضرت مسلم کے قتل کے فوراً بعد ہانی بن عروہ کو گھسیٹ کر چھت پر لے جایا گیا اور انہیں پھانسی دے دی گئی۔